عنہ ہیں۔ ساتھ ہی ثانی اثنین پر ایک گفتگو ہوئی تھی کہ ثانی سے مراد کون ہے۔ اثنین میں تو سب متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اثنین میں یہ دو ہیں۔ ثانی میں کون ہے؟ اس پر جمہور مفسرین کی رائے یہ پیش کی گئی کہ ثانی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے ثانی مقابل اول کے ہے۔ ثانی جب آپ ہیں تو اول ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر اس پر یہ میں نے اشکال ذکر کیا کہ اول صدیق اکبر کیسے بن سکتی ہے، حالانکہ مقام مرتبہ درجہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق، افضل الانبیاء والمرسلین، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ولی جس درجے پر بھی فائز ہو تو وہ کسی نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور تمام ائمہ نے تصریح کی کہ جو شخص کسی ولی کا درجہ نبوت کے درجہ سے اوپر مانے تو وہ شخص قرآن کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب یہاں یہ اشکال تھا کہ مرتبہ میں تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، تو یہاں ثانی کس لحاظ سے؟ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہاں اذ ہما فی الغار، ثانی اس اعتبار سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار میں پہلے داخل ہوئے، اور صدیق کا پہلا داخلہ غار میں یہ ان کی وفا کی دلیل تھا۔ اور یہ وفا کہ غار میں اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ میری جان کو نقصان پہنچے، محمد مصطفیٰ کی جان کو نقصان نہ پہنچے، اس خطرے کے پیش نظر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں داخل ہوئے۔ تو داخلہ غار کے لحاظ سے صدیق اول ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ثانی ہیں۔ تو اس سے یہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں چونکہ بات وفا کی ہے تو نبی اول ہے شان اور مقام میں، اور صدیق اول ہے وفا اور غلامی میں۔ اس لیے بعض مفسرین نے ثانی سے مراد ابو بکر صدیق لیے، تو حیثیت کا فرق ہوگا، اور صدیق اول بھی ہے ثانی بھی ہے، اول بھی ثانی بھی، صحابہ میں اول ہے، امتی ہونے میں اول ہے، مسلمان ہونے میں اول ہے، دین کی خاطر قربانیاں دینے میں اول ہے، شان اور مقام میں صحابہ کے درمیان اول ہے، اور غار میں داخلہ ہو، خدمت اسلام ہو، جہاد ہو، خلافت ہو،
تو یہ پیغمبر کا ثانی ہے۔ تو ثانی اور اول کی بحث بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے بعد اثنین پر میں نے بات کی کہ اثنین اس میں ظاہر ہے، اور اس میں بھی دو ہیں، ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہما یہ ضمیر ہے، اور ہما ضمیر میں بھی دونوں کٹھے ہیں، اس میں ظاہر میں بھی دونوں کٹھے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے یہ ذکر کر دیا کہ جس طرح ابو بکر صدیق ظاہراً پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح باطناً بھی پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہاں دوئی نہیں، اثنین، اس میں ظاہر میں جمع کیا، ہما ضمیر میں جمع کیا، تو ایمان کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے پھر دنیا نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وہ مقام جو اہم تھا پیغمبر سے جدا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ قبر میں بھی نبی سے جدا نہیں ہوئے، میدان محشر میں پیغمبر سے جدا نہیں ہوں گے، جنت میں داخلے تک نبی سے جدا نہیں ہوں گے، اور جو کام پیغمبر نے کیا، اگر آپ صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بے عین ہی وہی کام ابو بکر صدیق نے کیا۔ جس طرح نبوت کا بھار صدیق، نبی کا بھار صدیق کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، خود شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ میں کچھ تصویریں تھیں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، او بت، اتنے تک مولوی تمہیں بتائیں گے، بت تھے جی، لیکن تھے کس کے؟ جی اگر بتا دیں تو سارے دربار برباد ہو جائیں گے۔ تمہیں مولویوں نے یہ بتایا ہوا ہے بت تھے، بت پتھر کے، وہ لوگ پتھروں کے پجاری تھے، اور پھر کوئی جو بے حیا مولوی ہوتے ہیں جی بتوں والی ایتیں یہ نبیوں پر فٹ کرتے ہیں، کوڈ نمبر ہے، سارے قرآن کا انکار کریں گے اور اپنی عوام کو کہہ دیں گے دیکھو توبہ 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 توبہ، یہ جو ہے نا اشاعتی، یہ بتوں والی ایتیں نبیوں پہ چسپاں کرتی۔ آپ ذرا ان سے سوال کریں مولوی صاحب خدا کے لیے بتاؤ وہ بت تھے کس کے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مولوی کبھی نہیں آپ کو بتائے گا۔ بھائی پتھروں کو ہی پوجنا تھا تو مکہ میں تھوڑے پہاڑ تھے؟ پتھروں کو ہی پوجنا تھا تو حجر اسود کو سب سے افضل سمجھتے تھے، وہ فوٹو کس کے بنائے تھے؟ یہ بات کبھی مولوی تمہیں نہیں بتائے گا۔ بخاری اٹھاؤ، وہ جو صورتیں تھیں ان میں اضافی ہا سورت ابراہیم و سورت اسماعیل، ان میں حضرت ابراہیم کی شکل موجود تھی، اور حضرت ابراہیم کون ہے جی؟ نبی کا نام ہے نا۔ حضرت اسماعیل کس کا نام ہے؟ بولو گے؟ آج میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، بولو گے تو آگے چلیں گے، نہیں تو جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی شکل، حضرت اسماعیل کی شکل،
ان کی صورت تھی، اور عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم ان صورتوں کی تعظیم کرتے ہیں، کالا بکرا کالا ککڑ دیتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، ان کی سور و پکار کرتے ہیں، تو ان بزرگوں کی ارواح کا تعلق ہوتا ہے ان مورتیوں کے ساتھ. اور جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو یشفعوا لنا، یہ بت نہیں، اولئک الاکابر، وہ جن کے یہ فوٹو ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات منات عزا، جن کی یہ مورتیاں اور تصویریں ہیں، ان کی ارواح خوش ہو کر کچھ کام کر دیتی ہے، کچھ کروا دیتی ہے. ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. آج یہی عقیدہ ہے قبر پرستوں کا یا نہیں؟ کوئی قبر پرست سنگ مرمر کو نہیں پوجتا، مٹی کو نہیں پوجتا، قبر پہ چونا گچ کو نہیں پوجتا. وہاں پر پوجا ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے اس عقیدے سے کہ نیچے بابا سن رہا ہے، اور نیچے والا بابا میرا کام کر دے گا یا کروا دے گا. یہ نظریہ تھا مکہ کے مشرکوں کا، جن کے بارے میں قرآن نے حکم دیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. میرا پیغمبر ان مشرکوں کو قتل کرو، جو ان کے جنازے پڑھو. سوچ لو، کیونکہ مرنے کے بعد تو بزرگ ہے، زندگی میں بے ایمان تھے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. ان کے جو مولوی ہیں وہاں سے ابتدا کرو، پیروں اور مولویوں سے ابتدا ہو. أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو کفر کے ہیڈ ہیں، سرغنی ہیں، اور کفر کے سردار، بڑے بڑے چودھری، خان، ملک، ابتدا ان سے کرو. قاتلوا ائمۃ الکفر. بڑا مشکل مسئلہ ہے. قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان انبیاء کو حاجت روا نہیں سمجھتے، مشکل کشا نہ، توبہ توبہ. تو ہم اللہ تھوڑے ہی سمجھتے ہیں. یہ اللہ بھی نہیں، خالق بھی نہیں، رب بھی نہیں، مالک بھی نہیں، متصرف بھی نہیں، رازق بھی نہیں، رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. لیکن یہ ہمارے سفارشی ہے. جب جہاں ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور ہم دور سے بھی سننے کے قائل نہیں ہیں. روزے پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا. اے اللہ کے رسول انظر حالنا، ہماری حالت کو دیکھ لیں. اسما کالنا، ہماری باتوں کو سن لیں. آج کا مشرک جو کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ایمان سے بتاؤ کہ حضرت ابراہیم کی صورت یا قبر پہ جا کے جو کہے کہ اے ابراہیم میری تیرے آگے، تیری خدا کے آگے، وہ تو بن گیا مشرک.
اس کو تو حکم ہے فقتلوا المشرکین، قتل کرو ان بے ایمانوں کو، ایک نہ چھوڑو۔ اور جو بری امام کی قبر پہ جا کے کہے، علی حجویری کی قبر پہ جا کے کہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے سفارش کر دو، تو وہ تو مسلمان ہوگا نا؟ سوچ لو، وہ مسلمان ہے؟ اچھا، یہ ہماری سختی ہے اور تشدد ہے۔ فتویٰ شتویٰ نہ لگایا کرو، کافروں کو کافر کو کافر نہ کہو، مشرک کو، یہ مسئلہ ہے۔ چور کو چور نہ کہو، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہو، ظالم کو ظالم نہ کہو۔ خیر بہرحال، تو وہ بت عام نہیں تھے، مولویوں پر فرض ہے ان کی حقیقت بیان کرنا۔ لوگوں نے صرف سمجھا ہے جی پتھروں کے پجاری تھے، پتھر کی پوجا شرک ہے اور نبی کی پوجا اسلام میں، پتھر کی مورتی کو پکارے تو شرک ہے، اور یا علی مدد یا رسول مدد، اور قبروں کے طواف، نذر و نیاز، ان کی پوجا پاٹ، کہتے ہیں اس کا نام عشق ہے اور پتھر کی پوجا یہ شرک ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھ لینا کہ سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے، جو معاملہ پتھر کے ساتھ شرک ہے وہ معاملہ امام الانبیاء کے ساتھ کیا جائے تب بھی شرک ہے۔ یا معبود دون معبود، ان کا کوئی فرق نہیں کہ ایک چیز کو معبود سمجھا جائے تو شرک ہے، دوسری چیز کو سمجھا جائے تو شرک نہیں۔ پھر مکہ والے بھی اتنے پاگل نہیں تھے، یہی لوگ تو جب مسلمان ہوئے تو پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ تو خیر وہ مورتیاں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل ایک نیا مسئلہ چلا ہے کہ حضرت علی کو رضی اللہ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں ان کو علیہ السلام کہنا، رضی اللہ نہیں کہنا۔ بہت اچھا، یہ نئی تحقیق ہے، حضرت علی رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا ذرا آیت سے نکال کے دے، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، آگے رضی اللہ، رضی اللہ۔ تو حضرت علی مہاجرین میں ہیں یا نہیں؟ المہاجرین، سب کو قرآن کہتے ہیں رضی اللہ، اور یہ ایرانی چرسی کہتے ہیں رضی اللہ نہیں کہنا، وہ ساجد نقبی دجال وہ کہ رضی اللہ نہیں کہنا۔ تو میں نے کہا پھر المہاجرین سے ذرا حضرت علی کو نکال کے دکھا، من المہاجرین والانصار، سب کو قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ، قرآن رضی اللہ کہتا ہے، اور تو رضی اللہ سے کہتے ہیں حضرت علی کو رضی اللہ کہنا توہین ہے، شرم نہیں آتی۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا ہے ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، السلام علیکم، وہاں بھی علیہ السلام کہیں۔ واہ واہ، خوبصورت دلیل دی، السلام علیکم۔ تو میں نے کہا پھر تو کام عام ہو گیا، پھر تو بڑا مزہ آئے گا، عمران خان علیہ السلام، پھر 12 اماموں کے ساتھ خاص کیوں؟ نواز شریف علیہ السلام، شیریں مزاری سلام اللہ علیہا، پھر تو سلام عام ہو گیا کہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لہذا ان 12 کو بھی سلام کریں گے۔ یہ بھنگی کی دلیل ہے،
کوئی اصطلاح سے واقفیت نہیں، کوئی چیز نہیں. میں نے کہا پھر 12 کے ساتھ خاص نہیں، پھر تو کوئی جس کو سلام کہہ سکتے ہیں علیہ السلام. پھر ایک ملنگ بولا، اس نے بات صحیح کر دی. اس نے کہا کہ ہم علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ امام کو نبی کی طرح معصوم سمجھتی ہیں. گل ہوئی نا. تو میں نے کہا جو غیر نبی کو نبی کی طرح سمجھے عظمت و مرتبہ میں، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے. آؤ ذرا اپنی جگہ پہ آؤ، پھر پتہ چلے یہ کون سی دلیل ہے. السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو علیہ السلام کہہ دیں. جو اصل تمہارا عقیدہ ہے اس پہ آؤ نا، کہ 12 اماموں کو ہم معصوم سمجھتی ہیں، 12 اماموں پہ ہم وحی کا نزول کے قائل ہیں، ان پہ وحی آتی ہے. 12 امام شریعت کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، 12 امام تحلیل و تحریم کے مستقل مختار ہیں. یہ وہ عقیدہ ہے جو خالصتاً کفر ہے، خالصتاً شرک ہے. اگر کسی خمینی کے چیلے میں جرت ہو تو یہ عقیدہ بیان کر کے دکھائے، صرف کتابوں میں لکھتی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں اور ان تصویروں کو مٹائیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا. تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا. یہ خصوصیہ کتب میں موجود ہے. تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا. اور صدیق صرف زمین پہ نہیں، 10,000 سے زائد، 10,000 فٹ سے زائد بلندی کی غار ثور، وہاں پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کے جا کے پہنچایا. تو اس لیے میں کہتا ہوں نبی کا وزن بھی صدیق نے اٹھایا، اور نبوت کا بھار خلافت والا بھی صدیق نے اٹھایا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. آگے ذرا جملہ دیکھنا، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر نے کہا اپنے صحابی کو، پیغمبر نے کہا اپنے صحابی کو. اب اس سے تو انکار ہو نہیں سکتا کہ یہاں صاحب سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ صرف قرآن مقدس اول سے لے کے آخر تک پڑھ لو کہ منصوص طور پر فرد معین پر صحابیت کا اطلاق وہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے، حضرت علی کے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. حضرت زید کا نام قرآن میں آیا لیکن صاحب کی تصریح وہاں پر بھی نہیں. اور آیت بھی وہ جو سب متفق، اسی پر ہمارے سب فقہا متفق کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بڑے بڑے مجتہد مفتیان کرام سب کے سب متفق ہیں کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت نسکتی سے ثابت ہے. وَمَنْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ أَبِي بَكْرٍ فَهُوَ كَافِرٌ. جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ آدمی مسلمان نہیں، وہ آدمی کافر ہے. اب کوئی شیعہ ذرا پیش کرو جو صدیق اکبر کو صحابی مانتا ہو، یا حضرت صدیق کی خلافت مانتا ہو، اور اس پہ تمام اہل سنت متفق ہے.
آپ کے کراچی کے مفتیوں کا دماغ خراب ہے، ہمارے بھائی ہیں تو مسلمان بھائی ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کوئی شرم کرو۔ سب فقہا، یہ میرا فتویٰ نہیں، تمام امت کے علماء کا فتویٰ ہے۔ ایک بات، جہاں پر ہمارا کام ہے چونکہ صفائی کرنا، صرف فضائل بیان کرنا نہیں، یہاں پر اہل تشیع کی طرف سے ایک دو معروف سوال ہے۔ مجھے تو مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جہاں صاحبی ہی، صاحب کے لفظ میں شان نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت والا مقام نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو، صاحب الدار، گھر والا، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ صاحب الحمار، صاحب الدار، صاحب السوق، صاحب السجن، جیل کا ساتھی، اس صاحب میں تم اتنا زور لگاتے ہو، اس صاحب میں کون سی فضیلت ہے؟ صاحبی ہی۔ اب ذرا خیال کرنا، ہم کہتے ہیں بہت اچھا، آل میں کون سی فضیلت ہے؟ ایک ہوتا ہے سیدھا جواب، وہ ذرا مزہ نہیں کرتا، ایک ہوتا ہے کہ اگلے کو سر سے پکڑ کے سمجھانا۔ آل کے لفظ میں کیا فضیلت ہے؟ آل فرعون فضیلت ہے؟ آل لوط، آل لوط، آل فرعون، فرعون کی آل، لوط کی آل، جس سے آنکھ میں آیا۔ اب کیا بنے گا؟ آل فرعون۔ اب کو کھڑا ہو کے کہے آل کی کون سی فضیلت ہے؟ بھائی وہ تو فرعون کے ساتھ آل ہے، اور بھی بڑی آلیں موجود ہیں۔ تو اب مجتہد صاحب اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اگر صاحب میں کوئی فضیلت نہیں نا، پھر آل میں بھی کوئی فضیلت نہیں، اور اہل میں بھی کوئی فضیلت نہیں۔ اہل النار، جہنم والے۔ اب بریکیں پھیلوں گی، اس لیے اب سن، مضاف شرف حاصل کرتا ہے مضاف الیہ سے۔ نفس آل میں کوئی فضیلت نہیں، آل فرعون کی بھی ہے، حامان کی بھی ہے، قارون کی بھی ہے۔ مضاف الیہ فرعون ہو تو آل کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اسی آل کا مضاف الیہ محمد مصطفیٰ بن جائے، آل محمد، تو اب آل کی نسبت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو وہ اس آل کے لفظ کی شان بلند ہو گئی۔ اسی طرح ٹھیک بات ہے، صرف صاحب کے لفظ میں فضیلت نہیں، لیکن جہاں صاحب نہیں، صاحب ہی، صاحب ہی، تو اس صاحب کی جب اضافت محمد مصطفیٰ کی طرف ہو گئی تو آل کی طرح اس صاحب کی شان بھی بلند ہو گئی۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی صاحب میں کون سی فضیلت ہے، تو ان کو بولو پھر آل کے لفظ میں کون سی فضیلت ہے؟ تو فضیلت ملتی ہے نسبت سے، یا نسبت بدل جائے تو فضیلت وہاں ملا کرتی ہے۔ آل فرعون میں کوئی فضیلت نہیں، لیکن آل النبی کی فضیلت ہے۔ صاحب فرس، صاحب حمار میں کوئی فضیلت نہیں، صاحب النبی میں وہ شان ہے کہ کوئی شان بعد نبوت کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اپنے صحابی کو لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر. جہاں پر بھی اعلی تشیع کے مجتہدین بول رہے ہیں، آج کل میڈیا پر مینکوں کا شور ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی لا تحزن کہا، جبکہ اولیاء اللہ کی شان تو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اولیاء اللہ اس کو تو حزن ہوتا ہی نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ جو اللہ کا ولی ہو اس کو تو حزن ہوتا ہی نہیں. تو صدیق کو حزن ہوا، پتہ چلا وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں، معاذ اللہ. کیوں استدلالات ہے؟ اولیاء اللہ کو حزن نہیں، یا لا تحزن، صدیق کو حزن ہوا. اور خوف اور حزن اولیاء اللہ کو تو ہوتے ہی نہیں. جو انہوں نے لیا، میں نے کہا بہت اچھا، ہمارے پاس پورا قرآن ہے، تم ایک آدھ آیت دیکھتے ہو. تمہیں بتاؤں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تم نہیں سمجھے یہ کون ہے؟ یہ ہے اولیاء اللہ. اور فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اگر فرشتوں کا ان کو بوقت موت کہنا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ان کی ولایت میں فرق نہیں پڑتا نا، تو پھر مان لو لا تحزن کہنے سے صدیق کی صدیقیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تو قرآن آیا اور ہم نے دیکھا لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم. جہاں ایمان اور حزن کو قرآن نے جمع کر دیا ہے، لیکن بنگی کا کیا واسطہ قرآن سے؟ اور جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیا، اس کا محل آخرت ہے. آخرت ہے ایک، اور دوسرا اس کا محل فوق الاسباب ہے کہ ما فوق الاسباب امور میں چونکہ فعل صرف اللہ کا ہے، اس لیے ان کو وہ راضی ہیں اللہ کی قضا پر، ان کو حزن بھی نہیں خوف بھی نہیں، رہ گیا تحت الاسباب. تو تجھے بتاؤں، دلیل ہمیشہ دی جاتی ہے محفوظ کی محفوظیت ثابت کرنے کے لیے معصوم کی عصمت کو پیش کیا جاتا ہے. میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبوت مل چکی ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا اس کو چھوڑ دو. چھوڑا، ڈنڈا سام بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اب ایرانی مجتہد کیا جواب ہوگا؟ پیغمبر ڈر گیا، ڈرے، یکدم سام بنا اور پھرے واللہ مدبرا ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، بھاگ پڑے. ایک دوسرا فرعون کے اس مقابلہ مناظرہ میں جب جادوگروں نے لاٹھیاں رسیاں ڈالی، وہ چلنے لگی، حرکت کرنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا حضرت وہاں پر بھی اوجس فی نفسہ ہی خیفہ، حضرت موسیٰ کے دل میں خوف آیا. اور وہاں خوف یہ تھا کہ ان کے بھی ڈنڈے ہیں، میرا بھی ڈنڈا ہے. حضرت شیخ جہاں پر بہترین جملہ کہتے تھے
فرماتے تھے کہ ڈور اپنے ہاتھ وچ نہیں، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ڈرے اس بات سے کہ معجزہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کی مرضی ہے اور اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ تو خوف تو آیا کہ نہ آیا؟ بولو، اہم بات ہے، خوف آیا یا نہ آیا؟ اللہ نے فرمایا لا تخف لا تخف انک انت الاعلی، میرے پیغمبر ڈرو نہیں، لا تخف۔ اچھا، لا تخف کہنے سے حضرت موسیٰ کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، اور لا تحزن کہنے سے صدیق کی صدیقیت پہ فرق کیسے پڑے گا؟ اس بات کو، یہ ہوتی ہے شیعہ محققین کی تحقیق، گدھے کی لات، کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹکڑا کہیں سے لیا، چونکہ ان میں حافظ قرآن تو ہے کوئی نہ کہ پورا قرآن دیکھ لے، ایک ٹکڑا لیا باقی سارے قرآن کو چھوڑ گئے۔ اس کی تو اور میں مثالیں پیش کرتا، حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر ہیں، سامنے فرشتے آئے، پہچانا نہیں، بچڑا ذبح کر کے بھون تل کے لے آئے، لما رآ ایدیہم لا تصل الیہ، جب دیکھا کہ ان کے تو پروگرام ہی نہیں کھانے کا، ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف آ ہی نہیں رہے، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں انا منکم وجلون، مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ڈر ہے تحت الاسباب، اسباب کے درجہ بھی۔ تو یہاں رابطی بدماش کا یہ کہنا کہ حزن آئے تو پھر ولایت نہیں، تو یہ ایسی جہالت ہے کہ کم از کم پورا ایران اس پر 10 دن ماتم کرے تب بھی ان کی جہالت دھلائی اس کی نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات، لا تحزن، غم نہ کرو، سبحان اللہ، یہ تسلی پیغمبر کریم دے رہی ہے اور ہے من جانب اللہ، مخبر رسول ہے، مضمون ہے من جانب اللہ، لا تحزن، غم نہ کرو، لا تخف نہیں کہا، لا تحزن۔ اور میں نے ذکر کیا کہ حزن آتے ہی محبوب کی فکر میں اور دوسرے کے بارے میں گھبراہٹ بھی۔ اللہ نے یہاں پر بھی صدیق کی شان بیان کی، فرمایا دیکھو وہاں 80,000 یا 6 لاکھ کا لشکر تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ، آگے دریا، پیچھے فرعون۔ انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ 6 لاکھ کہہ رہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ اور جہاں اکیلا صدیق اپنی جان کی فکر نہیں، جہاں فکر ہے تو محمد مصطفیٰ کی جان کی ہے۔ 6 لاکھ کو اپنی جان کی فکر ہے، اصحاب موسیٰ کو کالا اصحاب موسیٰ، وہاں پر بھی لفظ اصحاب موسیٰ، یہ قرآن فرق بتانا چاہتا ہے کہ اصحاب محمد اور اصحاب موسیٰ کے مقام میں فرق کیا ہے۔ وہاں کالا اصحاب موسیٰ، سب حضرت موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ اور جہاں اکیلا صدیق تھا، اپنے بارے میں خیال نہیں آ رہا تھا، ان کو اکیلے رہ کے بھی محمد مصطفیٰ کی جان کی فکر تھی، تو ان وفاؤں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آگے پھر اگلا جملہ دیکھنا، ایک ایک لفظ دیکھو قرآن کا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، یوں نہیں فرمایا ان اللہ معیا، ان اللہ معیا کا معنی اللہ میرے ساتھ ہے، حالانکہ ہونا بھی یوں چاہیے تھا، کیونکہ صدیق کو غم نبی کا تھا، تو تسلی یوں آنی چاہیے تھی ان اللہ معیا، صدیق تو پریشان نہ ہو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔
معیا کا معنی میرے ساتھ، اور معنا کا معنی تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ. معنا، معیا نہیں معنا. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کلا ان معیا ربی، کلا ان معیا ربی، خبردار اللہ میرے ساتھ ہے. معنا نہیں، معیا ربی. اور جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، یہ ضمیر جو تثنیہ کی اس کی تعبیر جمع سے، پہلے تثنیہ اب نا جمع آ گئی، اور تثنیہ کی تعبیر ہی نا سے ہی ہو سکتی ہے. معنا، صدیق گھبرا نہیں، جو اللہ کی طرف سے عصمت، حفاظت، نصرت، رحمت میں محمد مصطفیٰ پر ہے، وہی نصرت، وہی حفاظت، وہی عصمت اور وہی مقام وہ صدیق تجھ پہ بھی اسی طرح ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک اور مقام پہ قرآن بولا، اللہ نے یہاں پر بھی ڈنڈی مارتا ہے بھنگی، کہتے ہیں اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. یہاں پھر کون سا کمال ہوا؟ اللہ تو معیت تو ہر ایک کے ساتھ ہے. توجہ ہے میری طرف؟ اللہ کی معیت تو ہوا معاکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سب کے ساتھ ہے. پھر معنا میں کون سی خصوصیت ہے؟ میں نے کہا یہاں پر بھی سن لے، معیت سب کے ساتھ ہے. وہ معیت علمی ہے، وہ معیت قدرتی ہے، وہ معیت تصرف والی ہے، اور ایک معیت اللہ کی نبی کے ساتھ ہوتی ہے. وہ معیت عامہ ہے، یہ معیت خاصہ ہے. وہ معیت عامہ، یہ معیت خاصہ. جس طرح اہل البیت میں سب سواکن الوجود ہیں، وضاحت نہیں کروں گا، لغوی معنی لو نا، سب سواکن جو چیزیں بھی گھر میں رہتی ہیں سب ہیں، ان میں بلی بھی ہے. اسی لیے بلی کا جھوٹا پلیت نہیں ہے. اب نیا مسئلہ آ گیا ہے، بلی نے برتن میں منہ ڈال دیا تو پلیت نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا صرف، کیونکہ بلی سے جان چھڑانا مشکل ہے، وہ سواکن الوجود میں سے. تو گھر میں تو اور بھی بڑی چیزیں رہتی ہیں، فقہا نے مسئلے لکھے، لیکن وہ مراد نہیں جہاں پر اہل بیت خصوصی مرادیں. اسی طرح معیت بھی عام، لیکن پیغمبر کے ساتھ جو معیت ہے وہ معیت ہے نصرت والی، وہ معیت ہے رحمت والی، وہ معیت ہے عصمت والی، وہ معیت ہے حفاظت والی، وہ خاص ہے. اگر یوں سمجھ نہ آئے، یوں سمجھ لو دو نبیوں کو اللہ نے بھیجا، جاؤ فرعون کے دربار میں، اور وہاں پر یہ جملہ کہا اننی معکما، اننی معکما ان اللہ مع المحسنین. یہ معیت مع المحسنین، معکما. اور آپ خود سوچ لیں، ایک معیت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، ایک حضرت ہارون کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ایک معیت ہے، اور ایک اللہ کی معیت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. کوئی خصوصیت نہیں ہوگی. سب سے اعلیٰ نصرت، سب سے افضل نصرت وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور ساتھ شریک کس کو کیا؟ ابو بکر صدیق کو. ان اللہ معنا، جو نصرتوں کا وعدہ مجھ سے ہے
وہی نصرتوں کا واسطہ تجھ سے ہے، صدیق کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات ان اللہ معنا کہہ کر اگلا جملہ سننا، اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، صدیق پریشان تھے، اللہ نے خصوصی سکون نازل کیا قلب صدیق پر۔ یہاں پر ہی ضمیر میں مفسرین نے ادھر ادھر باتیں کی، لیکن لا تحزن کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں پر سکینتہ علیہ، وہ جس کو حزن تھا سکینہ بھی اس پہ نازل ہوئی ہے۔ اور وہ سکینہ کس طرح نازل ہوئی؟ سبحان اللہ، پوری زندگی دیکھ لو۔ اس کے بعد پھر مقام آیا بدر کا، سکینہ کیسے نازل ہوئی؟ وہ عارضی نہیں تھی، یہ اللہ کی نازل کردہ سکینہ تھی۔ اور سکینہ کا معنی دل کا اطمینان، دل ایسا مطمئن ہو گیا، سارے خدشے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ بدر والی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش اور چھپر میں بلند ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، اور پیچھے سے صدیق آئے، آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ الہاک الی ربک، دعائیں بہت ہو گئی ہیں، اللہ تیری ضرور مدد کرے گا، اب بس کر دو دعاؤں کی۔ ہے نا سکینتہ، غار میں رسول تسلیاں دینے والا، اور بدر کی رات میں ابو بکر، یہ تھا وہ سکینتہ علیہ، اس سکینہ اور اطمینان قلبی کا اثر۔ اور پھر یہی ہوا، اس میں بھی راز تھا۔ یہ سکینہ کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ کی تقدیر میں سے تھا کہ نبوت کا بوجھ ابو بکر صدیق پہ آئے گا، اور اسی طرح ہوا۔ سب سے صحابہ کرام پہ مشکل ترین مرحلہ تھا پیغمبر کی وفات کا، اس سے بڑا کوئی غم نہیں تھا پوری صحابہ کی زندگی میں۔ ان کے بچے ذبح ہوئے، ان کے قریبی رشتہ دار بچھڑ گئے، ان کو مارا گیا، آنکھیں نکالی گئیں، نیزوں کی انیوں پہ لٹکایا گیا، لیکن وہ سارے زخم ایک طرف اور پیغمبر کی وفات والا صدمہ ایک طرف۔ سب سے زیادہ صدمہ تھا کہ آج اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور ہم آپ کے دیدار سے محروم ہو گئے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو پورا مدینہ ہمیں لگتا تھا کہ روشن ہو گیا ہے، اور جس دن آپ دنیا سے گئے ہمیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں اندھیرا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ، انہوں نے حضرت انس سے پوچھا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ، تم نے یہ برداشت کیسے کر لیا کہ اللہ کے رسول کو تم نے مٹی کے نیچے دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، اس چیز کو کیسے تم نے برداشت کیا؟ حضرت انس کہتے ہیں تقدیر اللہ یعلا ولا یعلا، اللہ کی تقدیر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کی حالت کیا، حضرت فاروق اعظم جو حوصلے کا پہاڑ تھا اور بہادری اور شجاعت میں اشدہم فی امر اللہ عمر، سب سے زیادہ مقام حضرت عمر کو یہ خصوصیت تھی۔ حضرت عمر کی حالت آپ سنتے ہیں، منہ سے جھاگ بہنے لگ گئی اور آنکھیں خشک ہو گئی اور تلوار سامنے لہرانے لگے۔ الا من قال ان محمدن قد مات، جس نے یہ لفظ کہا کہ اللہ کے رسول پہ موت آ گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک طرف حضرت عباس کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، وہ مسجد کے دوسرے کونے پہ، حضرت فاروق اعظم اس کونے پہ، حضرت عباس کہہ رہے تھے ایھا الناس، او لوگو، ان محمدن بشر، اللہ کی قسم
محمد مصطفیٰ انسان تھے، بشر تھے، وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ، اللہ کی قسم اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی۔ اِنَّهُ قَدْ مَاتَ اَدْفِنُوا صَاحِبَكُمْ، یہ مسند دارمی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرو، اَدْفِنُوا صَاحِبَكُمْ۔ اور اگر وہ بات ہوئی جو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ غشی ہے، بے ہوشی ہے، آپ زندہ ہیں، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھتے، ان یبعث اللہ عنہ التراب، اللہ مٹی کو ہٹا دے گا، اور پیغمبر اگر زندہ ہوئے تو اللہ قبر مبارک سے نبی کریم علیہ السلام کو باہر لے آئیں گے۔ تم نے توجہ نہیں کی؟ حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر نبی پاک زندہ ہوئے تو اللہ مٹی کو، اور آج کا بے ایمان کیا کہتا ہے؟ حیات دنیاوی حقیقی حصی اسی قبر میں، دور بے ایمانہ، تیرا کیا تعلق ہے صحابہ کے ساتھ؟ یہ نبی کا چچا ہے، اور کہتے ہیں اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں چھوڑتے، اگر پیغمبر زندہ ہوئے تو اللہ باہر نکال لے آئیں گے۔ اور یہ لڑائی کر رہا ہے حیات النبی، حیات النبی، حیات النبی، یہاں تک آگے حیات النبی۔ بھئی کون سی حیات؟ وہ شہداء والی ماننا، جنت کی حیات مان نہیں، پھر دنیاوی بھی کہ حقیقی بھی تے حصی۔ ابھی ایک دجال خیبر پختونخوا میں نکلا ہے، وہ کہتے ہیں میں دیکھتے جاگتے ہوئے نبی پاک کی زیارت کی۔ اس پہ بدتی آپس میں لڑ رہے ہیں، الحمدللہ لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو بے ایمان، یہ کہتے ہیں تو، میں کہتا ہوں دونوں بے ایمان۔ ورنہ ذرا پوچھو کہ جاگتے ہوئے زیارت کی تو اس دجال سے پوچھو کہ تو صحابی ہے یا نہیں۔ اگر وہ صحابی ہے تو پورا خیبر پختونخوا تابعی ہے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اگر وہ جاگتے ہوئے بھی نبی پاک کی زیارت کر کے صحابی نہیں بنانا تو پھر مان لو ابو جہل کی نسل کافر ہے، کیونکہ نبی کو جاگتے ہوئے دیکھنے والا ایمان ہو تو صحابی، نہ ہو تو ابو جہل ہے۔ اور فیصلہ خود کر، اس پہ مناظرے ہو رہے، اس پہ گفتگویں جاری ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ حضرت فاطمہ کو تو بیداری میں نہیں ملے، ابو بکر صدیق کو تو آپ بیداری میں نہیں ملے، اتنی مشکلات بھی آئی، کبھی نہیں آئے۔ حضرت علی معاویہ کہ تو وہاں میدان صفین جمل میں آپ تشریف نہیں لے آئے بیداری میں، پتہ نہیں آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ ائمہ کے اختلاف رہے، اماموں کے پاس آپ بیداری میں نہیں آئے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، محدثین کی روایت میں اختلاف رہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی کی روایتیں آپس میں ٹکراتی رہی، ان کو تو آپ نے نہیں سمجھایا کہ میرا فرمان یوں ہے اور تم یوں۔ اور جہاں خیبر پختونخوا کے دجال کے پاس عالم بیداری میں فلاں مسجد میں نے دیکھا ہے، دور بے ایمانہ۔ لیکن ہے بڑی خوشی کی بات، اب اہل بدعت نے جو اصل گند تھا نا اس کو ظاہر کرنا شروع کیا ہے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ بڑے بے ایمان ہے، تم کہ نہیں اتنی سختی نہ کرو۔ اب گند آنے لگا سامنے نا، بھئی اصل اندر کیا ہے، اندر والا کفر اب سامنے آنے لگا۔ تو خیر بہرحال واپس آ جا، کون سی بات تھی؟ سکینہ، یہ شاباش۔ بس آج ختم کرتا ہوں 1 منٹ میں، مضمون کچھ اور پھر اگلے جمعے پہ ہوگا۔ سکینتہ، حضرت عباس اس طرف، حضرت فاروق اس طرف، سارے صحابہ پریشان، مضطرب، سب کے دل زخمی۔ لیکن اسی سکینہ کا اثر تھا کہ ابو بکر صدیق منبر پہ کھڑے ہوئے۔ انزل اللہ سکینتہ، یہ عارضی نہیں تھی، یہ دائمی تھی۔ اللہ نے سکون نازل کیا، اور حمد اللہ،
حمد و ثنا کے بعد فاروق کے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا، حضرت عمر کے سامنے کون بولے؟ لیکن جہاں ذرا لفظ سننا، ممبر پہ کھڑے ہو کے ننگی تلوار سامنے ہے، لیکن دل اتنا مطمئن ہے، یوں نہیں کہتے عمر، نہیں، ایھا الرجل علی رسلک، ایھا الرجل، علماء جانتی، کوئی وصف نہیں ذکر کیا، کوئی خطاب نہیں دیا، جس طرح کوئی انجان آدمی ہوتا ہے، ایھا الرجل، او جنیاں، ایھا الرجل، او مردہ، مرد، یعنی یوں حضرت صدیق نے خطاب کیا کہ جان پہچان ہی نہیں، یوں نہیں کہا یا عمر یا اخی، او میرے بھائی، او میرے، نہیں، یہاں مسئلہ تھا شریعت کا، اور صحابہ وہ تھے جب شرعی مسئلہ آتا تو وہ اپنے دوستوں سے بھی اجنبی بن جایا کرتے تھے، کوئی رعایت نہیں یا اخی۔ آج کل تو بڑی رعایتیں شروع ہو گئی ہیں، اور سب سے بڑی تباہی تب ہوتی ہے جس جماعت سے انصاف اور عدل ختم ہو جائے، وہ جماعت برباد ہوتی ہے۔ اور انصاف عدل کا تقاضا وہ یہ ہے کہ جماعت کے مشن کو دیکھا جائے، یہ نہیں ہے کہ یہ فلانے مولوی دا پتر ہے، فلانے پیر کا بیٹا ہے، فلانے بزرگ کا بیٹا۔ جب ان نسبتوں کی طرف ان کی پوجا شروع ہوتی ہے کہ یہ فلاں شیخ کا بیٹا ہے، جتنا بے ایمان بھی ہو نا، خیر ہے تو شیخ کا بیٹا، جتنا الو کا پٹھا خبیث ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے شیخ کا بیٹا ہے۔ تو تمہارا شیخ بڑا ہے یا پیغمبر نوح بڑے؟ نوح کے بیٹے کو تو اللہ نے کشتی سے نکال دیا، خنزیر کو بیٹھنے دیا۔ تو یہ رعایتیں کرنے والے کبھی دین کے خادم نہیں ہوتے۔ اب ذرا دیکھ صدیق کا انداز، حضرت فاروق سے جتنا صدیق کا تعلق تھا دنیا میں اس کی نظیر ہی نہیں، لیکن جہاں پیغمبر کی مشن کی بات آئی تو وہاں کوئی نہیں کہا عمر میرے بھائی فلاں، نہیں، ایھا الرجل علی رسلک، جلی بن، ٹھہر جا۔ انہوں نے اوپر دیکھا، انہوں نے اوپر سے آیت پڑھی، نہیں تو پڑھتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ عمر گھبرانے کی بات نہیں، نبی تو اسی قبر میں زندہ ہوں گے، یوں نہیں پڑھا۔ خیال کرو آج کل میری تقریروں کے ان دجالوں نے ٹکڑے نکالنے شروع کیے، جہاں بات نامکمل ہوتی ہے درمیان سے ٹکڑا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے بدحواس ہو گئے کہ درد اتنا بڑھ گیا کہ اب تقریروں میں بھی شیطانی کرنا شروع کر دی۔ تو جتنے ساتھی ہیں اصل تقریر سن لیا کریں، ہمیں فون کرنے کی ضرورت نہیں، اصل تقریریں محفوظ ہیں تو وہ سنا کرے، ورنہ اتنے دجال ہیں وہ تقریروں کے ٹکڑے نکال کے سیاق سباق ختم کر کے اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اصل تقریر سنا کرو۔ تو خیر حضرت صدیق نے نہیں کہا کہ حضرت عمر پریشان نہ ہو، آپ نے تو فرمایا جو میری قبر پہ سلام پڑے گا میں سن لوں گا، تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو جہاں آپ کی قبر ہوگی آپ درود پڑھیں گے، آپ سن لیں گے، اور عالم بیداری میں بھی کبھی کبھی آئیں گے، پریشانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے؟ یوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قال اللہ انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون۔ یہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا، ایتیں پڑھی۔ جب حضرت صدیق نے یہ ایتیں پڑھی جو آج اشاعت التوحید والے پڑھتے ہیں،
اور للڑ بیچارے مولوی کو بخار ہو جاتا ہے. اگر آپ کو شک ہو کسی للڑ کی مسجد میں آپ نماز پڑھاتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھو، ایک میں پڑھو انکا میتم و انہم میتون، اور دوسری میں پڑھ لو ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ کو مسجد سے نکال دیں گے. ترجمہ چھوڑو، یہ ایتیں پڑھی. اب حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے جسا علی رکبتہ، بخاری شریف، حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے. قرآن سن کر حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے. رکبتہ قرآن سن کر فاروق اعظم اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے، نیچے گر گئے. اگر کوئی پاکستانی مولوی ہوتا تو وہ کہ اچھا میں نے نہیں سمجھا، تو نے زیادہ سمجھا ہے، مجھے قرآن نہیں آتا تجھے زیادہ آ گیا ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. آج کل تو یہ کہتی ہیں، لیکن وہ پیغمبر کا شاگرد تھا اور کان وقافا لکتاب اللہ. فاروق اعظم کی یہ شان تھی، کان وقافا لکتاب اللہ. قرآن کی آیت جہاں آ جاتی تھی فاروق اعظم رک جاتے تھے. وقافا لکتاب اللہ کا ایک معنی یہ ہے وہاں ٹھہر جاتے تھے. گرے، پھر منبر پہ آئے، دوسرے دن منبر پہ آئے بخاری شریف، اور اب شروع کرتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ رحمت کرے ابو بکر صدیق پر، میرے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے. حضرت صدیق اکبر اللہ کی رحمت کا بادل بن کے برسا. اور یہ جو انہوں نے ایتیں پڑھی، کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ذہن میں نہیں تھی، مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ یہ ایتیں اب نازل ہو رہی ہیں. یہ ایتیں میرے ذہن سے نکل گئی تھی. ابو بکر صدیق پہ خدا کی رحمت ہو، انہوں نے پڑھ کے مسئلہ سمجھا لیا. لوگ کہتے ہیں صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے. میں نے کہا اختلاف تھا لیکن ختم ہو گیا. کوئی تمہیں پتہ نہیں چلا؟ اختلاف ہوا لیکن دوسرے دن فاروق اعظم نے یہی ایتیں پڑھی، اور اس کے بعد بخاری اٹھاؤ، پورے مدینے کی گلیوں میں جو صحابی بھی گزر رہا تھا 7 لاکھ صحابہ کی زبان پہ جاری تھا انکا میتم و انہم میتون. سب صحابہ انہی آیات کو پڑھتے ہوئے گلیوں میں گزر رہے تھے. جس گلی میں بھی جاتے سب یہی پڑھ رہے تھے انکا میتن و انہم میتون. یہی ایتیں پڑھ رہے تھے. شکر بان للڑ کوئی نہیں تھا، نہیں تو یہ تو ادھر ہی مر جاتا. انکا میتن و انہم میتون سن کر پورے مدینہ اور مدینہ میں آنے والے صحابہ، بخاری پڑھ رہا ہوں، سب کی زبان پہ یہ ایتیں آ گئیں. تو انزل اللہ سکینتہ، یہ وہی سکینہ تھی جو صدیق کے قلب اطہر پہ اتری، اور اسی سکینہ کا اثر تھا سب صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت فاروق اعظم بھی پیچھے ہٹائے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال نہیں کرنا، فلانے کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ اے شوزہ کلمہ گو بے ایمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. حتیٰ کہ فاروق اعظم نے حدیث بھی پیش کی، روایت بھی پیش کی، لیکن صدیق نے کہا سبحان اللہ، یہ وہ سکینہ اکیلا صدیق، اور ہر طرف سے فتنے، اور صحابہ مشورہ دے رہے ہیں فاروق اعظم کہ تھوڑا جیا جھلی بن، تھوڑا سا نرمی کرو. فاروق اعظم کا مشورہ، لیکن بعد صدیق انزل اللہ سکینتہ، اس سکینہ کا یہ اثر تھا کہ فاروق اعظم کو حضرت صدیق نے گرج کے کہا کہ فاروق جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، خوار فی الاسلام، اور اسلام میں ڈھلا ہو گئی ہیں، وہاں تو بڑا جری تھا، یہاں کمزور ہو گیا.
اور پھر کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم، اگر جنگل کے درندے مدینہ میں آ جائیں اور ہماری مائیں بیٹیوں کو جہاں پر مدینہ میں آ کر کھانا بھی شروع کر دیں، کعبہ کے رب کی قسم میں زندہ ہوں، اجن کا صوبہ انا حیون، میں زندہ ہوں، اور پیغمبر کے دین کو کمزور کیا جائے، پیغمبر کے دین پہ حملہ کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت صدیق نے تلوار لہرائی اور فرمایا میرے ساتھ ایک بھی نہ ہو، میں اکیلا صدیق ہر دشمن اسلام کے خلاف لڑوں گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بھئی ہم نے سنا شرح اللہ لی صدری، اللہ میرا سینہ بھی کھول دیا۔ پھر سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، تو یہ تھا انزل اللہ سکینتہ علیہ وآخر دعوانا